وہ فرح کے ساتھ مسکراتی ہوئی کالج کے گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ علی فرح کو لینے آتا تھا اور جب علی نہیں آتا تھا یا لیٹ ہوتا تھا تو زرش اسے ڈراپ کرتی تھی۔ آج علی کے انتظار میں آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، اسے شاید نہیں آنا تھا۔ وہ فرح کو لیے باہر نکلی تھی۔ ڈرائیور کب کا موجود تھا، 2 دفعہ چوکیدار اسے اطلاع دے چکا تھا۔ وہ دونوں بہت سہولت سے گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ اپنی آفس کی گاڑی، جو کہ پاپا ان کے پک اینڈ ڈراپ کے لیے آفس سے بھجواتے تھے، کے ساتھ ڈرائیور کی جگہ سمان احمد کو دیکھ کر اس کا رنگ پہلے تو متغیر ہوا، پھر اس پر سرخی غالب آتی چلی گئی۔ وہ ایک دم رکی تھی۔ یقیناً وہ آفس پاپا کو بتا کر انہیں لینے آئے تھے۔ اس دن کے بعد وہ 3 دفعہ ان کے ہاں آ چکے تھے، مگر زرش ان کے سامنے ہی نہیں آتی تھی۔ ماما سے طبیعت کی خرابی یا اسٹڈی کا بہانہ کیے وہ کمرہ لاک کیے پڑی رہی تھی۔ سمان احمد کا فون 12 آ چکا تھا، مگر زرش فون اٹینڈ کرنا بھول گئی تھی۔ نوشین ساری صورتحال سے باخبر تھی، سو وہ اسے کال اٹینڈ کرنے پر مجبور نہیں کرتی تھی اور ماما کی موجودگی میں وہ مصروفیت کا کہہ کر ٹال جاتی تھی۔ شائستہ بیگم نے ابھی تک زرش کا رویہ نوٹ نہیں کیا تھا، جبھی ابھی تک باز پرس کی نوبت نہیں آئی تھی، مگر کب تک؟ شاید اسی لیے سمان احمد نے آج یہ درمیانی راہ نکالی تھی۔ زرش کلس کر رہ گئی، قدم اٹھنے سے انکاری ہو گئے۔ سمان احمد کی نگاہ دونوں پر ہی تھی۔ اسے ایک دم رکتے دیکھ کر وہ سیدھے ہوئے تھے۔ ارے سمان بھائی! زرش دیکھو، آج سمان بھائی آئے ہیں۔ فرح کی نگاہ اب سمان پر پڑی تھی۔ زرش نے مطلق پرواہ نہ کی۔ فرح سے اس نے کسی بھی قسم کا ذکر نہیں کیا تھا۔ 1-2 دن وہ اس کی طرف سے پریشان اور فکر مند رہی تھی، پھر زرش نے فرح سے اپنا رویہ معمول پر کر لیا تھا، مگر اب سمان کی آمد سب کچھ تہس نہس کر رہی تھی۔ سمان احمد نے تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے ان کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ السلام علیکم۔ اپنے مخصوص باروب متعین سلجھے انداز سے مخاطب تھی۔ زرش نے نگاہ پھیر لی۔ وہ ان کی شکل دوبارہ کبھی نہ دیکھنے کی ٹھان چکی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں کیسے؟ فرح نے ہی جواب دیا تھا۔ بس فارغ ہی تھا۔ اور تم سناؤ زرش، کیسی ہو؟ انہوں نے اس سے جواب دیتے زرش کے رویے کو بالکل ہی غیر وہم بنا دیا تھا۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں غصے سے سمان کی طرف پلٹی تھی، ایک غصیلی ملامت آمیز نگاہ ان کی جانب کی۔ اس وقت یہاں فرح نہ ہوتی تو وہ نہ جانے کیا کرتی۔ وہ بمشکل اپنے اوپر کنٹرول کر پائی۔ ایک تلخ سی نگاہ ڈال کر دوبارہ منہ پھیر لیا۔ فرح نے زرش کے رویے کو بطور خاص نوٹ کیا، پھر سمان کو دیکھا۔ وہ بغور زرش کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ زرش کے رویے سمان کے ذکر پر پہلو تہی برتنا۔ وہ الجھ تو گئی تھی، مگر سرا کوئی ہاتھ نہیں لگ رہا تھا، سو خاموش تھی۔ اب بھی دونوں کو دیکھ کر وہ بہت کچھ محسوس کر گئی تھی۔ ایک انجانی سی بات دونوں کے رویوں سے ظاہر تھی۔ چلیں؟ سمان احمد نے دونوں کو دیکھا تو فرح نے سر ہلا کر قدم بڑھائے، مگر زرش اسی طرح منہ پھیرے کھڑی رہی۔ فرح نے ٹھٹک کر قدم روکے۔ یقیناً بات سنگین تر تھی۔ زرش آؤ، رک ہی گئی ہو؟ اس نے اسے ٹوکا تھا۔ نہیں تم جاؤ، میں چلی جاؤں گی۔ سمان احمد کی طرف اس نے دوسری نگاہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فرح کو صاف انکار کیا تھا۔ سمان نے بغور دیکھا۔ سرخ جھلملاتے چہرے پر خفگی اور ناراضگی کے اثرات حد درجہ غالب تھے۔ نگاہ پھیرے گویا کبھی نہ دیکھنے کی قسم کھا چکی تھی۔ کیسے؟ سمان بھائی ہمیں لینے آئے ہیں، بے وقوف مت بنو، چلو آؤ۔ تو تم جاؤ، میں چلی جاؤں گی، میری فکر مت کرو۔ اسی ضد انداز میں اس نے صرف فرح کو دیکھا تھا۔ سمان احمد کے اندر کسی ابال نے سر اٹھایا تھا۔ زرش، کیا بچپنا ہے، آرام سے بیٹھو، میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں۔ آہستگی سے ڈانٹنے والا انداز تھا۔ زرش نے بھنا کر دیکھا۔ میرے ساتھ کلام کرنے کی قطعی ضرورت نہیں، سمجھے آپ؟ غم و غصہ تنبیہ نہ جانے کیا کچھ تھا لہجے میں کہ ایک پل کو سمان احمد بھونچکا رہ گیا۔ یہ لڑکی ان سے جس قدر محبت و خلوص اور اپنائیت سے بات کرتی تھی، اس سے قطعی مختلف انداز تھا۔ سمان کے اندر کے اشتعال نے سر اٹھایا تھا۔ زرش، سختی سے ٹوک دیا۔ وہ سر جھٹک کر دوسری طرف منہ موڑ گئی۔ تم بیٹھو گاڑی میں، ہم آتے ہیں۔ فرح حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ سمان کی آواز پر تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھتی چلی گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وقتی ابال ہے، عقل مندی سے سوچو گی تو اپنے رویے پر افسوس کرو گی۔ میرے متعلق انکشاف صرف تمہارے علاوہ کسی کے لیے کوئی انکشاف نہیں تھا۔ صرف تمہارے علاوہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت باخبر ہی تھا، حتیٰ کہ فرح کے علاوہ چچی جان اور چچا جان بھی۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اسے غصے سے کہا تھا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔
یعنی کہ باقی سب ماما پاپا بھی باخبر تھے؟ وہ بے یقین تھی۔ تم جب تک ساری صورتحال سے آگاہی حاصل نہیں کرو گی، اسی طرح اپنے مفروضوں پر کاربند اپنے علاوہ میرے ساتھ بھی غلط کرو گی۔ اپنے متعلق انکشاف پر میں نہ ہی نادم ہوں اور نہ ہی شرمندہ۔ زرش کی آنکھوں میں آنسو آ ٹھہرے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں آپ کو کیا سمجھا اور آپ کیا نکلے؟ آپ نے میرا اعتماد توڑا ہے، بھلے اب آپ کچھ بھی کہتے پھرے۔ یہ جگہ نہ ہی رونے کے لیے مناسب تھی اور نہ ہی ان باتوں کے لیے، مگر زرش کے انداز پر سمان خود پر بمشکل کنٹرول کر رہا تھا۔ گاڑی میں چل کر بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ اس کے صاف شفاف آنسو گالوں پر لڑکتے دیکھ کر انہوں نے کہا تھا، مگر وہ سختی سے کہہ گئی، ہرگز نہیں۔ آپ نے مجھے جتنا بے وقوف بنانا تھا بنا لیا۔ میری ہی بھول تھی جب میں نے آپ کو اتنی عزت دی، اتنا مان محبت دی۔ اب میں مزید بے وقوف نہیں بنوں گی۔ میں آپ کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں۔ چلے جائیں یہاں سے۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ سختی سے کہتے، بے دردی سے رخسار رگڑتے وہ واپس پلٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ سمان احمد کچھ سمجھتا، وہ تیزی سے کالج گیٹ سے اندر چلی گئی تھی۔ یہ اس بات کا واضح اظہار تھا کہ وہ سمان احمد سے کس حد تک متنفر ہو چکی تھی۔ سمان احمد نے تعصب سے گیٹ کو دیکھا۔ رضیہ بیگم اور فاروق صاحب دونوں آئے تھے۔ نواز فاروق کا انکار بتاتے دونوں کے سر جھکے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نواز کسی اور کو پسند کرتا تھا، وہ نویرہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ فاروق کے الفاظ پورے گھرانے پر قیامت کے زلزلوں سے کم نہ تھے۔ جو جہاں تھا وہیں ڈھہ گیا۔ خالدہ بیگم کی حالت ایسی بگڑی کہ نویرہ اپنے حواسوں کو بمشکل بحال کرتے اماں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نبیل بھائی، ساجد بھائی، سہا بھائی، نبیلہ بھابی، احمد بھائی اور ساجدہ باجی سبھی موجود تھے۔ یہ انکشاف کسی آتش فشاں سے کم نہ تھا۔ ہر کوئی گمسم ہو گیا تھا۔ نویرہ جو ان دنوں میں خود کو سنبھال چکی تھی، بلکہ کافی حد تک بحال بھی کر چکی تھی، ماں کو اس طرح دیکھ کر خود بھی ٹوٹنے لگی۔ نہ جانے یہ اس کی سیاہ بختی تھی یا ستم ظریفی۔ پہلے شارق زمان کا بھیانک روپ اسے بکھیر گیا تھا اور اب نواز فاروق کا یہ تازیانہ پہلے سے بڑھ کر تباہی مچا گیا تھا۔ اس سے لگا وہ لمحوں میں ٹوٹ کر بکھری ہے۔ رضیہ بیگم اور فاروق چچا مجرم بنے سر جھکائے بیٹھے تھے، اپنا جرم بیان کر کے سزا سننے کے منتظر تھے، مگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے لیے کیا سزا تجویز کریں۔ دونوں بھائی نبیل اور ساجد حیران و پریشان تھے۔ احمد بھائی ساجدہ کے شوہر بہنوئی خود معاملے کی سنگینی میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ نبیلہ اور زہب بھابی بڑے حوصلے سے صورتحال سے نبرد آزما تھیں۔ ساجدہ باجی نویرہ کو بازو میں لیے مسلسل نیر بہا رہی تھیں اور نویرہ گمسم کیفیت میں اپنے درد کا اندازہ کر رہی تھی، یا سیاہ بختی کا، اور ماں اس انکشاف کے بعد جو تیورا کر گری تھی، ابھی تک بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر کو بلوا کر دکھایا تھا، وہ سخت صدمے اور شوق کا کہہ کر انجیکشن وغیرہ لگا کر چلا گیا تھا۔ تب سے اب تک ایک ہی فضا قائم تھی۔ نبیل نے فون کر کے چچی اور حمید چچا کو جلد پہنچنے کا کہا تھا۔ اب یہ بات یقیناً بہت آگے تک جانی تھی۔ شادی والا گھر ماتم کا گھر بن چکا تھا۔ ذلت اور رسوائی کا ایک ناگ پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ ساجدہ آپی اماں کے ہوش میں آنے کے بعد نویرہ کو وہاں سے ہٹا کر اس کے کمرے میں لے آئی کہ اماں نویرہ کو دیکھ کر خود سے لپٹا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ نویرہ کو دیکھ دیکھ کر وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ نویرہ کو نبیل بھائی نے منظر سے ہٹا دینے کو کہا تھا کہ اماں کی طبیعت کچھ تو سنبھلے، بات چھوٹی نہ تھی۔ شادی کے قریب اس طرح انکار ہوا تھا کہ کسی کو الزام بھی نہیں دے سکتے تھے، لعنت و ملامت بھی نہیں کر سکتے تھے، تانے تشنے نہیں دے سکتے تھے کہ مقابل ان کا اپنا خون تھا۔ سر جھکائے اپنے گناہ کے اعتراف کرتے اپنے ہی رشتے تھے۔ ساجد بھائی جو دبئی سے بڑے ارمانوں سے یہاں لوٹے تھے، اب یہاں کی دم بدم بدلتی کیفیت دیکھ کر حیران تھے۔ نویرہ ان سب کے لیے دل تھی جو ان سب کے سینے میں دھڑکتی تھی۔ اب اس کی ذات کو پہنچنے والا یہ دکھ سب کو دکھی اور غمزدہ کر گیا تھا۔ وہ سب نویرہ سے نگاہیں چرانے پر مجبور تھے جو پہلے ہی اپنی بیماری سے لرز کر زندگی سے جیتی تھی۔ ان کا کوئی بھی لفظ ضبط کا ہلکا سا بھی بے توازن جھٹکا اسے بری طرح بکھیر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد حمید چچا بھی پہنچ گئے تھے۔ زبیدہ چچی اور رضا ہمراہ ہی تھے۔ پریشان و متفکر سے نبیل نے انہیں بلایا ہی اس انداز میں تھا کہ وہ پریشانی سے بھاگے چلے آئے تھے۔
مگر یہاں آ کر جو اصل صورتحال معلوم ہوئی، سب کے پیروں سے زمین نکلتی چلی گئی۔ زبیدہ چچی ایسی گمسم ہوئی کہ کوئی سوال جواب کرنا ہی بھول گئی، بس خاموشی سے نڈھال سی خالدہ بیگم کے گلے سے لپٹ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میرے ہنستے بھنستے گھر کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ مجھے روز برے برے خواب ستا رہے ہیں۔ پہلے نویرہ بیمار ہوئی، میری بچی موت سے بچ کر آئی تو میں نے شکر کیا، مگر کیا پتا تھا اتنی بڑی ذلت نے اسے موت کے منہ سے بچا لیا تھا۔ اسی وقت مر جاتی تو صبر آ جاتا، مگر اب تو سینہ چھلنی ہو رہا ہے۔ ہائے اللہ، کیسے صبر کروں؟ میری بے داغ بچی، عمر بھر کا داغ لگ گیا میری معصوم بچی کو۔ ان کی آواز و زاری کسی طور کم نہ ہو رہی تھی۔ زبیدہ بیگم دھیرے سے پشت سے لاتی رہی۔ رضا باپ کے پیچھے کھڑا دم بخود تھا، وہ ابھی تک بے یقین تھا، وہ تو اپنے نصیب پر شاکر ہو چکا تھا۔ نویرہ کی دائمی خوشیوں کی دعائیں مانگ رہا تھا، مگر اب تو سارا منظر نامہ ہی بدل چکا تھا۔ حوصلہ کریں بھابی، رضیہ بھابی، کچھ پتہ بھی ہے نواز گیا کہاں ہے؟ انہوں نے اماں کو حوصلہ دے کر سر جھکائے بیٹھی بڑی بھاوج کو دیکھا۔ انہوں نے اپنی نام آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجرم ہیں ہم، جو سزا دیں گے قبول کریں گے۔ آخر کو نواز ہمارا خون ہی تھا، وہ بے شک یہاں سے چلا گیا، مگر اس کا بھگتان تو بھگتنے والے ہیں نا۔ لعنت ملامت جو جی چاہے کہیں، ہم حقدار ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ نبیل اور ساجد بھائی نے ضبط سے ہونٹ کچلے۔ عمر بھر کا نقصان قسمت میں لکھا گیا تھا، وہ کس سے شکوہ کرتے؟ اس روتی بلکتی ماں سے یا سر جھکائے اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا سننے والے باپ سے؟ آپ کا کیا قصور چچی جان؟ یقیناً یہ سب قسمت میں نہ تھا۔ ساجدہ باجی نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، بھی تو کیا؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کریں۔ دعوت نامے بانٹے جا چکے ہیں، آج کل سے مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، درمیان میں شادی کے 3-4 دن ہی تو باقی ہیں۔ ہم لوگوں کو کیا کیا وضاحتیں دیتے پھریں گے۔ ہماری نویرہ تو موتی کی طرح صاف و پاک ہے، مگر لوگ یہ کب دیکھتے ہیں، اور خاندان بھر کی جگ ہنسائی علیحدہ۔ ساجدہ باجی کی بات پر اماں کے روکے آنسو پھر بہہ نکلے۔ زبیدہ چچی نے بہت محبت سے سمیٹ لیے۔ نویرہ ہے کہاں؟ رضا کے دل کی بات زبیدہ بیگم کے لبوں سے ادا ہوئی تھی۔ اماں کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ پہلی بیماری سے اٹھی ہے، میں کمرے میں چھوڑ آئی ہوں۔ ہے تو لڑکی ذات ہی نہ، ذرا سی ٹینشن سے اچھی بھلی سنبھلی طبیعت پھر بگڑ سکتی ہے۔ اپنی ذات پر یوں انگلی اٹھنا کہاں برداشت کر پائے گی وہ؟ ساجدہ باجی نے کہتے کہتے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا۔ زبیدہ چچی اٹھی تو رضا بھی ساتھ ہو لیا۔ دستک پر نویرہ نے دروازہ کھولا تھا، پھر سامنے چچی اور رضا کو دیکھ کر گمسم انداز میں دیکھے گئی۔ ہزار چاہنے کے باوجود آنکھیں نہیں بھیگی تھیں، ایسے جیسے کلیجہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ چچی نے آگے بڑھ کر بہت محبت سے ساتھ بھینچ لیا۔ اتنی وارفتگی اور گرم جوشی پر بھی نویرہ کو اپنے اندر کی برف پگھلتی محسوس نہ ہوئی۔ اسی طرح چچی سے جدا ہو کر بستر پر بیٹھ کر اپنے ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ رضا چپ چاپ انداز میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نویرہ دوبارہ سر جھکا گئی۔ تم پریشان نہیں ہونا، اچھا برا وقت آتا رہتا ہے، تمہیں تو سارا خاندان جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس اپنی ماں کو حوصلہ دو، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ظاہر ہے صدمہ ہی اتنا بڑا ہے، پتھر سے پتھر دل بھی پگھل جائے۔ ان کی آواز روندی تو انہوں نے دوپٹے سے آنکھیں رگڑی۔ فکر نہ کرو، اللہ بہتر کرے گا، وہ مزید کہہ رہی تھی، مگر نویرہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ چند منٹ بیٹھی تھی، پھر رضا کو اس کے ساتھ بات کرنے، اسے بولنے پر اکسانے کا اشارہ کرتے وہ وہاں سے نکل گئی۔ رضا جو ابھی تک کھڑا ہی تھا، چیئر اٹھا کر بستر کے پاس آ بیٹھا۔ تمہیں بہت برا فیل ہو رہا ہوگا، اس نے پوچھا۔ بھی تو کیا؟ نویرہ کو لگا وہ جیسے اس کی دکھتی رگ کو چھو گیا ہو۔ عمر بھر کی ذلت و رسوائی کا سامان ہو گیا تھا، اور وہ دکھ کا پوچھ رہا تھا۔ وہ طنزیہ ہنسی تو رضا کو اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا۔ سوری، مگر یہ نیچرل سی بات ہے، ظاہر ہے شادی اتنی قریب ہو اور اب یہ انکار۔ نواز بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، خدا کی قسم مجھے پتہ چل جائے کہ وہ اس وقت کہاں ہے، میں انہیں زندہ نہ چھوڑوں۔ انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اپنی خوشیوں کے لیے آپ کی زندگی کو یوں داؤں پر لگانے کا، وہ تیش و جوش سے کہہ رہا تھا۔ نویرہ خاموش ہی رہی۔ پلیز آپ خاموش کیوں ہیں؟ مجھ سے بات کریں، اپنی فیلنگز مجھ سے شیئر کریں۔ باخدا آپ مجھے ایک کزن ہی نہیں، ایک اچھا غم ساز بھی پائیں گی۔ بلیو می، پلیز مجھ سے بات کریں۔ اسے اس طرح گمسم دیکھ کر وہ کہہ رہا تھا، اس کے لہجے میں بہت خلوص تھا۔
بے پناہ چاہت تھی، بہت کرب تھا، بہت مان تھا۔ وہ محسوس کرتی تو پتہ چلتا وہ اس کی تکلیف پر کس اذیت میں تھا، مگر وہ اب کچھ بھی محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی طرح گمسم انداز میں بیٹھی رہی۔ رضا کے لیے نویرا کا یہ انداز بہت اذیت ناک تھا۔ اس کے اندر کرب کا تلاطم برپا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے جذبوں کے سامنے ہار کر اس کے سامنے کچھ کہتا، اپنے راز کو عیاں کرتا، اپنے ضبط کو لگامیں ڈال کر وہ تیزی سے اٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ رضا حمید ایک دفعہ پھر ماں کے سامنے مچل گیا تھا، جھولی پھیلائی تھی، آنسوں سے ماں کا سینہ پگھلانے کی کوشش کی تھی۔ امی ابو سے بات کریں، وہ اب یقیناً مان جائیں گے۔ میں نویرا کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا، پلیز آپ بات کر کے دیکھیں، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو میں دوبارہ نویرا کا نام لبوں پر نہیں لاؤں گا، مگر اب ان حالات میں نویرا کو میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، پلیز۔ وہ خاموشی سے دیکھے گئی تھی، جیسے کہنے کو کچھ بھی نہیں، مگر جب کہی تو صرف ایک ہی بات تھی، رمشا کا کیا ہوگا؟ اماں، رمشا کو یقیناً کہیں نہ کہیں مجھ سے بہتر لڑکا مل جائے گا، آپ دیر نہ کریں، پلیز ابو سے بات کریں، مجھے نویرا چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ اگر قسمت سے وہ مجھے مل رہی ہے تو پلیز انکار نہ کریں، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر، ادھورا ہوں، پلیز مجھ پر ترس کھائیں۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر وہ رو دیا تھا۔ رات گئے وہ گھر لوٹے تھے، رمشا نے ہی دروازہ کھولا تھا، مگر انہوں نے اسے کچھ بتانے سے گریز کیا تھا۔ وہ خیر خیریت پوچھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی۔ وہ تینوں کتنی دیر بیٹھے اس واقعے کو ڈسکس کرتے رہے تھے۔ حمید صاحب چند لمحے پہلے ہی اٹھ کر گئے تھے اور رضا تو جیسے ان کے منظر سے ہٹنے کا منتظر ہی تھا۔ فوراً اماں سے دل کی بات کہہ دی تھی، اور زبیدہ بیگم پہلے کی طرح اس بار صاف انکار نہ کر سکی تھی۔ بیٹے کو جھڑک کر اپنے اوپر قابو پانے کا نہ کہہ سکی تھی، صرف سوچوں کے گرداب میں الجھی رہی تھی۔ میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں۔ انہوں نے گویا رضا کو صفت اقلیم کا خزانہ دے دیا تھا۔ وہ ایک دم خوشی سے مچل اٹھا تھا، والہانہ پن سے ماں کے ہاتھ منہ چوم رہا تھا۔ زبیدہ بیگم کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ واقعی اولاد کی محبت انسان کو جائز و ناجائز پر مجبور کر دیتی ہے۔ انہیں رمشا کا خیال ستا رہا تھا، ابو مان جائیں گے نا؟ کیسی آز تھی اس کے لہجے میں۔ انہوں نے نگاہ پھیر لی۔ میں کوشش کروں گی، اب تم جا کر سو جاؤ، تھک گئے ہوگے۔ وہ اسے تسلی دے کر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ حمید صاحب لیٹے ہوئے تھے، ان کے کروٹ بدلنے سے اندازہ لگا لیا کہ وہ سوئے نہیں ہیں۔ زبیدہ بیگم نے اپنے اندر ہمت پیدا کی، سرخروئی سے اس مسئلے سے نمٹنے کی دعا مانگی۔ اب بات اپنے بیٹے کی خوشیوں کی ہی نہیں، ایک لڑکی کی زندگی کی بھی تھی۔ انہوں نے حمید صاحب سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی تھی۔ نویرا کا ذکر چھیڑتے انہوں نے تمہید باندھی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے نواز تو گھر چھوڑ کر گیا ہے، بھائی اور بھابھی اب کبھی اسے گھر میں نہیں گھسنے دیں گے۔ اگر وہ آج کل میں لوٹ بھی آئے تو نبیل وغیرہ اپنی بہن ایسے شخص کے ساتھ رخصت کبھی بھی نہیں کریں گے جو کسی اور کے لیے اسے ایک بار ٹھکرا چکا ہے۔ اتنی جلدی نواز کا متبادل کہاں سے آئے گا؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے۔ دن طے ہے، شادی قریب ہے۔ وہ متفکر و الجھی ہوئی ہی نہیں بلکہ حد سے زیادہ پریشان بھی تھی۔ میں بھی یہی سوچ سوچ کر الجھا ہوں، اب کیا ہوگا؟ ابھی تو بات ہم تینوں گھروں میں ہے، بڑی بھابھی یا شارق وغیرہ کو بھی ابھی اطلاع نہیں دی گئی۔ لوگوں سے کب تک چھپے گی بات؟ شادی میں دن ہی کتنے ہیں؟ صرف یہی 3-4۔ ساری دنیا جانتی ہے نواز نویرا کو بیانے آئے گا۔ اب یہ انکار سن کر جو ذلت و رسوائی ہوگی وہ علیحدہ۔ لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ بچی تو بے موت ماری جا رہی ہے۔ وہ بھی دکھی اور رنجیدہ تھے۔ میں ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ زبیدہ بیگم نے شوہر کے مزاج کو دیکھ کر گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ ہاں کہو، انہوں نے حوصلہ بڑھایا تھا۔ آپ آپا سے بات کر کے دیکھیں رضا کے لیے۔ ایسی بری گھڑی میں تو کیا میں تو بیگانے بھی ساتھ دیتے ہیں، ہم تو پھر اپنے ہیں۔ خدا نخواستہ ہماری کوئی بیٹی ہوتی، اس پر ایسی بری گھڑی آتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ انہوں نے بہت سادہ اور صاف سلجھے ہوئے لفظوں میں حقائق دل آشکار کر دی تھی۔ حمید صاحب حیرت سے دیکھے گئے، پھر دکھی ہنسی ہنس دیے۔ بات ان کے دل کو لگی تھی، مگر مجھے اعتراض تو کوئی نہیں، یقیناً ایسے برے وقت میں اپنے ہی سہارا بنتے ہیں، مگر سوچ لو، نویرا میری بھتیجی ہے اور رمشا تمہاری،
اور رمشا کی رضا سے انوالومنٹ کے بارے میں نہ تم بے خبر ہو نہ ہی میں۔ اس کو کس کھاتے میں ڈالو گی؟ یہ خیال مجھے بھی کتنی دفعہ آ چکا ہے، مگر رمشا کا سوچ کر میں چپ ہو جاتا ہوں کہ کہیں رمشا کی حق تلخی نہ ہو جائے۔ اس کا بھی اللہ مالک ہے، خوش شکل، خوش لباس اور تعلیم یافتہ ہے، اس کے مقدر میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی جوڑ لکھا ہی ہوگا۔ ابھی تو آپا مشکل وقت میں ہیں، ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کو اس بھنور سے کیسے نکالیں۔ نویرا خوبصورت سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اس جیسی لڑکی خاندان بھر میں کہیں نہیں۔ عمر میں رضا سے چند سال بڑی ہے تو کیا ہوا، یہاں تو 10 سال بڑی بھی میاں کے برابر کی لگتی ہے۔ اپنی طرف سے انہوں نے شوہر کو قائل کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ بیوی کی اس قربانی اور دریا دلی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ ٹھیک ہے، کل آپا سے بات کریں گے، نبیل لوگوں سے دیکھتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو رشتہ دینا ہے، اب قبول کرنا یا نہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے بلکہ مرضی ہے۔ دعا کرو خدا بہتر ہی کرے۔ اللہ بہتر کرے گا، ہماری نیت صاف ہے، ہم اولاد کی خوشی دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ شاید یہ حالات اللہ کی طرف سے پیدا کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی ایسا چاہ رہا ہو۔ حمید صاحب نے بیوی کی بات پر صرف گردن ہلائی تھی۔ وہ کالج سے لوٹی تو کھانا کھا کر سو گئی تھی، عصر کے قریب اٹھی تو نہا دھو کر نماز پڑھ کر ہی کمرے سے نکلی تھی۔ رات کو عفان بھائی کی امی نے کال کی تھی، وہ اور ستارہ باجی شاپنگ کے لیے جانا چاہ رہی تھی، ساتھ میں ماما اور نوشی کو بھی لے جانے کا ارادہ تھا۔ ماما نے عصر کے قریب کا وقت دیا تھا۔ وہ آئی بیٹھی تھی، سلام دعا کے بعد وہ کتنی دیر ان دونوں سے باتیں کرتی رہی تھی، تب تک ماما اور نوشی جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ تم بھی چلتی مزہ رہتا، ستارہ اپی نے اٹھتے ہوئے اس سے بھی کہا تھا۔ زرش ہنستی، ماما ہے نا، وہ بہت اچھی شاپنگ کرتی ہیں، پھر میرا خوار ہونے کا قطعی ارادہ نہیں۔ عفان بھائی کی امی بھی مسکرا دی تھی۔ وہ ٹیلی فون سٹینڈ کے قریبی صوفے پر ہی ٹکی ہوئی تھی، بیل بجی تو اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر تھام لیا۔ آج بڑے دنوں بعد وہ کال اٹینڈ کر رہی تھی، وہ بھی سی ایل آئی پر آنے والا نمبر دیکھے بغیر۔ ہیلو زرش؟ دوسری طرف سے فوراً پہچان کے مراحل طے ہوئے تھے۔ سمان احمد کی آواز سن کر اس نے فوراً سی ایل آئی پر آنے والا نمبر دیکھا تھا، سمان احمد کے ذاتی سیل کا نمبر تھا۔ سوری، رانگ نمبر۔ اس نے کھٹاک سے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ کیا ہوا، کس کا نمبر تھا؟ ماما نے پوچھا۔ زرش نے فوراً خود کو سنبھالا۔ پتہ نہیں، شاید کوئی رانگ نمبر تھا۔ اگلے ہی پل وہ ٹیلی فون سٹینڈ سے دور ہٹ گئی تھی۔ ہاں، اب تو سیل پر بھی ایسے نمبر تنگ کرنے سے نہیں چوکتے، ستارہ آپی نے فوراً کہا تھا۔ تبھی دوبارہ بیل ہوئی تھی۔ زرش نے انتہائی گھبرا کر فون کی طرف دیکھا تھا، دل اچھل کر گویا حلق میں آ ٹکا تھا۔ شائستہ بیگم نے فوراً آگے بڑھ کر کال اٹینڈ کی تھی۔ ہیلو، وعلیکم السلام، سمان بیٹے کیسے ہو؟ زرش خاموشی سے منہ پھیر گئی تھی، اب یہ نام اس کے اندر اس طرح بکھیر دیتا تھا۔ اللہ کا شکر، ہاں مصروف ہوں، عفان کی امی وغیرہ آئی ہوئی ہیں، انہیں شاپنگ کے لیے جانا تھا، میں اور نوشی بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ ستارہ سے محو گفتگو ہونے کے باوجود زرش کے کان ادھر ہی تھے۔ ہاں زرش گھر پر ہی ہے، تمہیں علم تو ہے اس کی عادت کا، وہ شاپنگ وغیرہ سے کتنی الرجک ہوتی ہے، وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ زرش کو کوفت ہونے لگی، غصے سے بھنا کر نوشی کو دیکھا، وہ محظوظ ہونے والے انداز میں ہنستی تھی۔ زرش کے اندر کئی بار جھنجھنا اٹھی، کوفت اذیت سے برا حال ہونے لگا۔ ہاں گھر پر رات کو ہوں گے تب آ جانا۔ نہیں، وہ گھر پر ہی ٹھہرے گی۔ نہ جانے دوسری طرف کیا گفتگو ہو رہی تھی، زرش نے اپنی تمام تر توجہ ستارہ کی طرف مبذول کرنی چاہی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، زرش گھر پر ہی ہوگی۔ شائستہ بیگم کا اختتامی جملہ اس کے کان میں پڑا تھا۔ وہ سر چھٹک گئی۔ پرسوں کالج سے واپسی ٹیکسی پر ہوئی تھی اور پہلی دفعہ اس نے کسی انجان ٹیکسی ڈرائیور پر بھروسہ کیا تھا، ذاتی سواری کے بجائے گاڑی ہائر کی تھی اور سارا راستہ وہ سمان احمد کو کوستی رہی تھی۔ اندر کا ابال گھر آ کر نوشی پر نکالا تھا۔ نوشی اسے نہ جانے کیا کیا سمجھاتی رہی تھی، اپنے رویے میں لچک پیدا کرنے کی نصیحت کرتی رہی تھی، مگر زرش کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ بس اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ سمان احمد نے اس کے اعتماد کو توڑا ہے، وہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اب ان کی یہ
کال سے فارغ ہونے کے بعد ماما ان تینوں کے ساتھ اسے چند خاص ہدایات دے کر چلی گئی تھی۔ سہ پہر ڈل رہی تھی، وہ کچن میں چلی آئی، اپنے لیے چائے تیار کی، ہلکے ہلکے سپ لیتے اپنے کمرے سے برش اٹھا کر وہ باہر لان میں چلی آئی۔ نہانے کے بعد بال نہیں بنائے تھے، ابھی تک الجھے ہوئے تھے، باہر کا موسم اچھا ہو رہا تھا۔ وہ لان چیئر پر آ بیٹھی، بالوں کو سلجھاتے اس نے مگ ختم کیا تھا، کرسی کی بیک سے سر ٹکائے وہ آنکھیں بند کر کے گزرے لمحوں کا اعادہ کرنے لگی تھی۔ سمان احمد کی سوچ کو اس نے دانستہ اپنے خیالوں میں آنے سے گریز کیا تھا، اسی طرح الجھتے اس پر غنودگی سی طاری ہونے لگی تھی۔ وہ سو کر اٹھی تھی اور اچھی نیند لی تھی، مگر اب پھر پلکیں خود بخود بند ہو رہی تھیں۔ وہ عجیب سی سستی اور کاہلی کا شکار ہو رہی تھی آج کل۔ اس نے دوسری چیئر پر پاؤں ٹکائے اور ایزی ہو کر پلکیں موند لی تھی۔ وہ صرف چند لمحوں کو ہی غافل ہو پائی تھی، ایک نامانوس سے شور سے اس نے فوراً پلکیں وا کی تھی۔ گردن گھما کر دیکھا، سمان احمد گیٹ سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ سمان احمد کی آمد، وہ بھی اس وقت جب کہ اسے علم تھا کہ گھر پر اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ زرش کو قطعی امید نہ تھی۔ سمان احمد اپنی ذاتی گاڑی پر آیا تھا، گاڑی باہر ہی کھڑی کی تھی، شاید گاڑی کے ہارن سے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ جب تک منظر سے ہٹتی، سمان احمد اس تک پہنچ گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سمان نے اسے چیئر پر بیٹھے دیکھ لیا تھا، اسی لیے سیدھا ادھر ہی آیا تھا۔ السلام علیکم۔ سمان احمد کا وہی مخصوص انداز تھا۔ زرش چڑ سی گئی تھی۔ وہ سمان احمد کو نہ دیکھنے نہ ملنے کا جو بھی ارادہ باندھ چکی تھی، سمان احمد اس کے ہر ارادے کو ڈانو ڈول کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ اندر ہی اندر تلملا کر رہ گئی، اسی لیے بجائے سلام کا جواب دینے کے اس نے کپ اور برش اٹھا کر سلیپر پہن کر وہاں سے ہٹنا چاہا تھا۔ زرش ایک منٹ، بھاگنے سے پہلے میری بات سن کر جانا۔ سمان احمد نے فوراً اس کا راستہ روکا تھا۔ زرش نے غصے سے گھورا، اپنا راستہ روکے جانے پر اندر سے اشتعال کی شدید لہر ابھری تھی۔ مگر میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ زرش کے انداز میں وہی بے لچک ضدی اکڑ پن تھا۔ سمان احمد کا جی چاہا کہ اس کی اس حد درجہ ہٹ دھرمی پر اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ کتنے دن ہو گئے تھے انہیں اس کی اس ضدی انداز کو برداشت کرتے ہوئے۔ کہنے سننے سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سمان احمد کا انداز مفاہمت آمیز تھا۔ میرے اور آپ کے درمیان ایسے کوئی مسئلے درپیش نہیں جنہیں بحث و مباحثے کی ضرورت ہے یا جن کا حل طلب ہونا بہت ضروری ہے۔ وہی مخصوص بے لچک انداز بھرپور کڑواہٹ کے رنگ میں ترشی لیے ہوئے تھا۔ سمان نے گہرے ملال سے اسے دیکھتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی کبھی انہیں اب بہت اہمیت دیتی تھی، ان کی ہر بات کو فوقیت دینے والی، اب اس درجہ گستاخی پر اتری ہوئی تھی کہ کسی بھی طرح لحاظ کرنے یا کہنے سننے پر آمادہ نہیں تھی۔ چچی جان اور نوشی شاپنگ کے لیے چلی گئی ہیں، سمان احمد نے بات پلٹ دی تھی۔ زرش انہیں غصے سے دے کر آگے بڑھ گئی۔ سمان احمد نے راستہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ سیدھی کچن میں گئی تھی، کپ رکھ کر برش ڈائننگ ٹیبل پر پٹخا۔ یار ایک کپ چائے تو پلوا دو، بڑے دن ہوئے ہیں تمہارے ہاتھ کی چائے پیے ہوئے۔ اس کے تیور اتنے ہی خطرناک تھے مگر جیسے سمان احمد کو قطعی پرواہ نہ تھی۔ زرش نے پلٹ کر انہیں دیکھا، وہ انتہائی سنجیدہ تھے۔ اس کے اندر کا ابال گہرا ہوا، وہ اس کے تعاقب میں کچن میں ہی چلے آئے تھے۔ مجھے چائے بنانا نہیں آتی، اگر زیادہ ہی دل چاہ رہا ہے تو یاسمین کو بلوا کر بنوا لیں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، ماما یا نوشی آئیں تو بتا دوں گی آپ کی آمد کا۔ خدا خدا کر کے اس کا کفر ٹوٹا تھا، غیر متعلقہ بات پر ہی صحیح اس نے رد عمل دیا تھا۔ سمان کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم ہی بنا دو، اب میں یاسمین کو کیا تکلیف دوں، سیدھا آفس سے اٹھ کر آیا ہوں، مصروفیت بہت تھی، لنچ بھی گول کر دیا تھا، اب تو بھوک سے برا حال ہے، ویسے پکایا کیا ہے تم لوگوں نے؟ سمان کی بے تکلفی عروج پر تھی۔ زرش کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے، وہ جتنا سمان کو سنجیدگی سے لے رہی تھی، سمان اتنا ہی اس سے لائٹ لے رہا تھا، بلکہ اس کے غصے کو اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ غصے سے ایک دم ان کی طرف پلٹی تھی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ دو ٹوک انداز تھا، تیور انتہائی خطرناک تھے۔ وہ آشنا انداز لیے وہ مخاطب تھی، جیسے ابھی لڑ پڑے گی۔ بہت سمپل، بہت بھوک لگی ہے، پہلے تو کھانا کھاؤں گا، پھر تم مجھے چائے بنا کر پلاؤ گی اور اس کے بعد تمہاری برین واشنگ کروں گا،
آرام سے کرسی گھسیٹ کر سمان احمد نے نشست جمائی تھی۔ زرش حیرانگی سے دیکھے گئی۔ سمان کا یہ کون سا روپ تھا؟ وہ سمجھنے سے قطعی قاصر تھی۔ وہ سمان احمد سے کبھی بات نہ کرنے کی ٹھان چکی تھی، مگر سمان احمد کی ساری پیش قدمیوں کے سامنے اسے اپنے ارادے راکھ کا ڈھیر محسوس ہو رہے تھے۔ نہ جانے وہ کیا سوچے بیٹھے تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ سمان سے دوبارہ لڑ پڑے یا پھر ہمیشہ کے لیے دل میں بدگمانی لیے ایک طرف پڑی کڑتی رہے، اپنے ہی مفروضوں میں الجھتی سلگتی رہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ سے سامنا بھی نہیں کرنا چاہ رہی، تو پھر آپ کیوں بار بار میرے سامنے آ رہے ہیں؟ کیوں مجھے زج کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے لڑتے ان پر الٹ پڑی تھی۔ سمان نے بغور اسے دیکھا، آنکھوں میں نمی لیے وہ جواب کی منتظر تھی۔ وہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، مگر تم کچھ سننے کو تیار ہی نہیں۔ اگر تم ایک پل کو آرام و سکون سے میری بات سن لو تو نہ تم اتنی تکلیف سے دو چار رہوگی اور نہ میری ذات مشکوک ٹھہرے گی۔ اپنے سب جرم قبول کر لوں گا اور اقرار بھی کروں گا۔ تم سکون سے میری بات تو سنو تو صحیح میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اپنے اسی دھیمے سلجھے انداز میں سمان نے اپنا مطمع نظر واضح کر دیا تھا۔ زرش لب بھیج گئی۔ انہی لمحوں سے تو وہ بھاگنا چاہ رہی تھی، بلکہ بھاگ رہی تھی۔ میں اس سلسلے میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتی۔ اگلے ہی لمحے وہ پھر اپنی ذات کے گنبد میں قید ہو گئی تھی۔ سمان کا جی چاہا کہ اسے سختی سے جھنجھوڑ دے، اسے اس حد تک بے مروتی برتنے پر سختی سے ٹوک دے۔ تم اس سارے واقعے کو لے کر حد سے زیادہ ایموشنل ہو رہی ہو۔ اگر دیکھا جائے تو بات بہت سمپل اور نارمل سی ہے، مگر تم اپنی منفی سوچ کی بدولت نہ صرف خود الجھ رہی ہو بلکہ مجھے بھی اذیت سے دوچار کر رہی ہو۔ میں نے کہا نا، میں اس سلسلے میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتی۔ ماما وغیرہ کوئی بھی گھر پر نہیں، ان کی غیر موجودگی میں آپ آئے، بہت بہت شکریہ۔ اب آپ جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں آپ کو یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ سمان نے غصے سے زرش کو دیکھا تھا، مگر اسے جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ مجھے پتا ہے، میں چچی جان سے بات کر کے بلکہ اجازت لے کر ہی آیا ہوں۔ انہیں علم ہے کہ اس وقت ان کی غیر موجودگی میں ادھر ہوں اور تم اپنے دماغ کا علاج کرواؤ۔ دن بدن بد دماغ ہوتی جا رہی ہو، بے وقوف ہی نہیں احمق عظیم بھی ہو۔ سمان کے لہجے میں بھرپور ملامت تھی۔ زرش غصے سے پاؤں پٹکتی وہاں سے نکل کر لاؤنج میں آ بیٹھی۔ سمان احمد کی موجودگی میں وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کیا مجبوری تھی، وہ کلس کر رہ گئی۔ سمان احمد کی آمد اور اب باتیں اسے سخت اشتعال میں مبتلا کر رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ ٹی وی آن کر کے اونچی آواز میں لگاتے اس نے اندر کی گھٹن سے فرار چاہا تھا، مگر اندر اٹھنے والا طوفان بہت شدید تھا۔ آنکھیں بھر آئیں، دل دکھی ہونے لگا۔ سمان احمد کو اس کی تکلیف کا احساس ہی نہیں تھا، اس کے نقصان کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ رونے سے اگر مسائل حل ہو جاتے تو آدھی سے زیادہ دنیا آنسو بہا رہی ہوتی۔ تم نہ کچھ سننے پر آمادہ ہو اور نہ ہی صفائی کا موقع دے رہی ہو۔ پھر بتاؤ تمہیں مطمئن کروں بھی تو کیسے؟ سمان احمد کی آواز پر وہ گھٹنوں میں سر دیے ساکت سی ہو گئی۔ سسکیوں کی آواز برقرار تھی۔ سمان نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کیا۔ سمان احمد ایک دو پل اس کی طرف سے منتظر رہا کہ شاید وہ کوئی رد عمل ظاہر کرے، کم از کم سر اٹھا کر ہی دیکھ لے، مگر قطعی بے سود تھا۔ سمان خاموشی سے اسی ٹو سیٹڈ صوفے پر بیٹھ گیا تھا جس کے دوسرے کونے میں وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ سمان کے بیٹھنے پر وہ فوراً سیدھی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کرتی، سمان نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس صوفے پر دھکیلا تھا۔ آرام سے بیٹھ کر میری بات سنو، اور خبردار تم یہاں سے ہلی بھی، اور جب تک میں ساری بات کلیئر نہ کر لوں تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ تماشا بنا لیا تم نے خود کو بھی اور مجھے بھی۔ غصے سے سمان نے اسے بری طرح ڈپٹ دیا تھا۔ زرش سمان احمد کے غصے سے ایک دم خائف ہوئی تھی۔ سمان کا انداز نہ صرف سختی لیے ہوئے تھا بلکہ جارحانہ بھی تھا۔ زرش کو ساری جبلی مزاحمتیں دم توڑتی محسوس ہوئیں۔ سمان کے اس رویے سے وہ ہمیشہ ڈر جاتی تھی، اب بھی اندر سے خوفزدہ ہو گئی۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ پر اس طرح سختی کرنے کا۔ خائف ہونے کے باوجود وہ کہنے سے باز نہیں آئی تھی۔ حق کی تو بات ہی نہ کرو، دل کی بات تو ایک طرف، چچا زاد کی حیثیت سے بھی تم پر اس سے زیادہ زبردستی کرنے کا حقدار ہوں۔ آزمائش شرط ہے۔ زرش کے آنسو ٹھٹر گئے۔ بے یقینی سے دیکھا یہ سمان احمد اس سمان احمد سے قطعی مختلف تھا جن کو وہ ایک عرصے سے جانتی تھی۔
گون کی دلنشیں مسکراہٹ اور مدھم لہجے کی حلاوت اور چاشنی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، مگر جس طرح وہ لفظوں میں اس کے سامنے اتنی بڑی بات کہہ گئے تھے، زریر ساکت رہ گئی۔ میں ایسا بھی کوئی حق تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں، اور دھوکے بازوں سے تو کبھی مر کر بھی بات نہیں کروں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے اس طرح زبردستی اپنی بات سنانے پر مجبور کر لیں گے؟ شٹ اپ زرش، میں جس قدر نرمی سے بات کر رہا ہوں تم اتنی ہی حد سے بڑھ رہی ہو، احمقوں کی طرح ایک ہی بات سوچ کر اس سوچ پر جم سی گئی ہو۔ اپنے ذہن کی گیریں کھولو تو اندازہ ہو صورتحال کیا ہے۔ سمان نے اگلے ہی پل اسی مخصوص مدھم دھیمے لہجے میں بات مکمل کی تھی۔ بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، صاف بات ہے دھوکہ دیا ہے آپ نے مجھے۔ کتنی عزت کرتی تھی میں آپ کی، میں نے ہمیشہ آپ کو سمان بھائی سمجھا، اور آپ… وہ بغیر جملہ مکمل کیے گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ سمان خاموشی سے اس کے ہلتے وجود کو دیکھے گیا۔ جواب بہت سے تھے، دلائل کی کمی نہ تھی، مگر اس سمے اس چھوٹی سی لڑکی کو سمجھانا دنیا کا مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا؟ بولیں، جواب دیں۔ سمان نے اسے رونے دیا تھا اور وہ خوب روئی بھی تھی۔ جی ہلکا ہوا تو سر اٹھا کر سمان احمد کو دیکھا جو دھیمی سی مسکراہٹ سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ہاں، میں اپنا آپ تم پر آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا، کم از کم تب تک جب تک تم کسی مقام پر نہ پہنچ جاتی۔ اور پھر سب سے بڑی ٹینشن امی کی طرف سے تھی، وہ تمہیں کبھی بھی کسی بھی حیثیت سے کبھی قبول نہیں کریں گی۔ میرا خیال تھا کہ جب تک وہ آمادہ ہوں گی تب تک میں تم سے اپنے جذبات مخفی رکھنے میں کامیاب رہوں گا۔ اگر اس دن کا واقعہ رونما نہ ہوتا تو شاید تم اب بھی بے خبر ہی رہتی۔ سمان احمد نے اسی دھیمی انداز میں لب کشائی کی تھی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، مجھے صرف یہ بتائیں، آپ جب اچھی طرح جانتے اور سمجھتے بھی تھے کہ میرے آپ سے متعلق کیا جذبات احساسات ہیں، پھر بھی آپ نے میرے متعلق ایسی بات سوچی جس کا تصور ہی مجھے کسی گناہ سے کم نہیں لگ رہا۔ میرے نزدیک یہ کوئی گناہ نہیں ہے، جذبے دلوں میں خدا کی طرف سے رعایت کیے جاتے ہیں۔ تم ہمیشہ مجھے عزیز رہی ہو، پہلے چچا زاد کی حیثیت سے اور پھر صرف زرش کی حیثیت سے۔ ٹھیک ہے، احساسات بدلتے ہیں، جذبات بے لگام ہوتے ہیں، مگر تم ایمانداری سے تجزیہ کرو، کیا کبھی میں نے تمہارے اعتماد کو توڑنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی تمہاری معصومیت کو داغدار کیا ہے؟ بولو، جواب دو۔ سمان احمد اس کے دل و دماغ کی گرہیں کھولنا چاہتا تھا۔ بات کھلی تھی تو اب وہ مکمل طور پر زرش کے سامنے اپنا آپ منوانا چاہتا تھا تاکہ بعد میں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ ان کے سوالیہ دیکھنے پر وہ نظریں پھیر گئی، ایک دم شرم سی بھی محسوس ہوئی۔ گفتگو کا پیرانہ انداز نظر انداز کیے جانے والا نہ تھا۔ نہیں، دل ایمانداری سے کہہ اٹھا تھا، اس نے صرف گردن ہلائی تھی، مگر آپ نے میرا اعتماد توڑا ہے۔ ادھر مرغے کی وہی ایک ٹانگ تھی۔ سمان نے انتہائی بے بسی سے اسے دیکھا، یعنی کہ سب لا حاصل تھا۔ کیسے؟ سمان کے لہجے میں چنگاریاں سی دار آئی تھیں۔ آپ نے مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا۔ کیا معقول وجہ تھی؟ اوف! سمان نے اپنا سر تھاما اور تعصب سے اسے دیکھا۔ کہہ تو رہا ہوں، میں تمہیں کسی قسم کی ٹینشن میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شروع میں تو میں خود بھی اپنے آپ سے بے خبر تھا، اور جب علم ہوا تو میری پوری کوشش رہی کہ تم بے خبر رہو۔ نہ جانے حالات کس رخ پر کروٹ بدلتے ہیں، امی ابو کے درمیانی حالات اس نہج پر نہیں کہ وہ کوئی اپنے ایک متعلقہ فیصلہ کرے۔ ایسے میں سارے عالم میں تمہارے متعلق ڈھنڈورا پیٹتا تو بتاؤ سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا؟ کم عقل لڑکی، آگہی اگرچہ بہت بڑی نعمت ہے، مگر بعض اوقات آگہی نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ جیسے اب سب علم میں آنے کے بعد تم اپنے مفروضوں پر قائم ہو تو بھی یہ تمہاری عقل مندی کا ثبوت ہے۔ تب پتہ چلتا تو نہ جانے کیا کارنامے سر انجام دیتی محترمہ۔ طنزیہ لب و لہجے میں خوب عزت افزائی ہوئی تھی۔ زرش کو مزید رونا آیا، یعنی کہ وہ اس کے اعتراض کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے۔ بس مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، کوئی ضرورت نہیں مجھے وضاحتیں دینے کی، جائیں یہاں سے۔ وہ پھر اپنے خول میں بند ہو چکی تھی، بلکہ مکمل بے اعتنائی سے رد کیا تھا۔ میرے نقصان کا آپ کو اندازہ ہی نہیں، مجھے تو اس تصور سے ہی خلجان ہو رہا ہے۔ آپ کو بس میں نے ہمیشہ بڑا بھائی سمجھا ہی نہیں، مانا بھی تھا، اور آپ… اف! کم عقل لڑکی، اب بھی تایا زاد بھائی ہی ہوں۔ ہاں،
رشتے بدلتے رہتے ہیں، جس طرح تم میری چچا زاد ہو، کہنے سننے والا تو چچا زاد بہن ہی کہے گا، بات ماننے یا تسلیم کرنے کی ہوتی ہے۔ تم اپنے دماغ کی چولیں ہلاؤ تو صحیح، عقل میں بات ٹکے تو ایک ہی راٹ ہے۔ بھائی سمجھا ہے میں نے، مگر میں نے تمہیں صرف چچا زاد سمجھا ہے، کبھی بہن نہیں سمجھا۔ تو پھر کیا کر لو گی تم ہیں، بولو؟ اچھے خاصے سمان احمد کا دماغ خراب ہونے لگا تھا۔ سمان زرش پر بری طرح برہم ہوا تھا۔ زرش سمان کو اپنے اوپر گرجتے برستے دیکھ کر پھر آنسو بہانے لگی۔ بات سنو میری۔ سمان نے اسے روتے دیکھ کر غصے سے اس کا بازو پکڑا، مگر وہ ایک دم ہاتھ جھٹک گئی۔ نہیں سنوں گی میں کوئی بات۔ آپ مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ کتنی تکلیف ہو رہی ہے مجھے آپ کو اس انداز میں دیکھ کر۔ کاش آپ اندازہ کر سکے میری اس اذیت کا، تو شاید ایک لفظ بھی نہ کہیں۔ میں مانتا ہوں، سب کچھ سمجھ رہا ہوں، اسی لیے تو یہاں آیا ہوں، مگر تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی۔ ایک ہی نقطے پر ذہن کو منجمد کر کے تم کچھ اور سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں۔ بس آپ چلے جائیں، مجھے مزید کچھ نہیں سننا۔ وہ بولی بھی تو کیا؟ سمان احمد خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ ہمیشہ اس کی ہاں میں ہاں ملانے والی اب کی بار بری طرح بگڑی تھی۔ چچی جان وغیرہ کب تک لوٹیں گی؟ رسٹ واچ پر ٹائم دیکھ کر کافی وقت بیت چکا تھا۔ لاؤنج میں اندھیرا بڑھ گیا تھا، صرف ایک لائٹ روشن تھی۔ اطراف میں نگاہ ڈالتے دوبارہ اسی وجود کو دیکھا جو بجائے جواب دینے کے گھٹنوں میں سر دیے اپنے شغل میں مصروف تھی۔ سنو زرش۔ سمان نے ایک دم اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ چاہنے کے باوجود زرش ہاتھ نہ جھٹک سکی۔ تم میرے بارے میں کوئی بھی رائے رکھو، کچھ بھی سوچو، تم آزاد ہو۔ میری محبت یا میرے جذبات کو کوئی غلط نام مت دو۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا کہ تم میری محبت کو قبول کرو یا رد، کیونکہ میں حقیقت پسند انسان ہوں۔ میں خود یہی چاہتا ہوں کہ تم بغیر کسی غلط فہمی کو ذہن میں جگہ دیے صرف یہی سوچو کہ میں وہی سمان ہوں۔ میں نے تمہارے اعتماد کو نہیں توڑا، تمہارے بھروسے کا قتل نہیں کیا، کبھی تمہیں غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ میں نے محبت سے پہلے تمہاری عزت کی ہے، تمہاری کم عمری یا معصومیت کو غلط انداز میں کبھی نہیں دیکھا۔ تم میرے لیے کتنی محترم ہو، کاش تم اندازہ لگا سکو۔ اگر تم یہ کہو گی کہ میں نے تمہارے اعتماد کو توڑا ہے یا تمہارا نقصان کیا ہے تو پھر تم غلط کرو گی۔ میں نے اپنے آپ کو چھپایا ضرور، صرف اور صرف تمہارے ذہن کو آلودگی سے بچانے کے لیے، تمہاری کم عمری اور معصومیت کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے، غلط لوگوں کی باتوں سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے۔ میرے لیے کوئی مشکل نہیں بیانگ دہل اعلان کروں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اگر اعلان کرتا ہوں اور کروں گا بھی جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ میرے لفظ تمہاری رسوائی کا سبب نہیں بنیں گے۔ میرے والدین متفقہ طور پر تمہاری چاہ کریں گے، سمجھی تم؟ کبھی میری محبت کو غلط نگاہ سے نہ دیکھنا۔ میں اپنے لفظوں میں سچا ہوں، میں اپنے وعدوں میں سچا ہوں۔ تمہیں مجبور نہیں کر رہا، مگر میری شخصیت و کردار کو غلط نگاہ سے نہ دیکھو۔ انہوں نے بغیر رکے سب کہہ دیا تھا۔ زرش، جو ان کا لفظ اپنے اندر اتار رہی تھی، خاموشی سے سر جھکا گئی۔ تم پر زبردستی نہیں، میں نے تمہارے اعتبار یا اعتماد کا کوئی خون نہیں کیا۔ تم نے مجھے بھائی یا کزن جس کا بھی مان دیا، میں نے اس رشتے کی آخری حد تک پاسداری کی ہے۔ کبھی تنہائی میں بھی میں نے اپنے جذبات کو حاوی نہیں ہونے دیا۔ بولو، کیا ایسا ہوا؟ زرش بے اختیار نفی میں گردن ہلا گئی۔ تو پھر میری شخصیت ایک دم تمہاری نگاہوں میں کیوں داغدار ہو گئی ہے؟ اب بھی یقین کرو، اب بھی اعتماد کرو، میں پہلے تمہارا تایا ذات ہوں، پھر کچھ اور ہوں۔ دماغ کو اس گرہ کو کھولو۔ تمہیں یہ سمجھانا اسی مقصد کے لیے ہے۔ مجھے اندازہ ہے میری ذات سے متعلق اس انکشاف پر تم کس حد تک اس اذیت میں مبتلا ہو۔ میں اسی اذیت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اگر تم تعاون کرو تو۔ سمان احمد کے لہجے خلوص و چاہت کی خوشبو میں مہکتے خفگی اور ناراضگی کے تاثر سے بھرپور یقین و جھنجھلاہٹ کا ایک حسین امتزاج تھا کہ زرش بے اختیار ہو کر اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی تھی۔ اور اس دفعہ سمان احمد کو اس کے رونے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونا دل پر بوجھ نہیں بنا تھا، بلکہ طمانینت کا ایک احساس جاگا تھا۔ بہت آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گویا اسے تسلی دینا چاہی تھی، مگر در حقیقت خود کو اطمینان دلایا تھا کہ وہ اگر ان کی طرف سے مطمئن نہیں بھی ہوئی تو بھی اب بدظن نہیں ہوگی۔
یہ یقین راسخ تھا جو ان کے اندر اطمینان بھی گھیرتا چلا گیا۔ بمشکل ہی صحیح وہ زرش کا ذہن بدلنے میں کامیاب ٹھہرے تھے۔